بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ غدوها شہر، اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا۔ ورواحها شہر، اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے کچھ وہ ان کے آگے کام کرتے تھے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ، وہ کام کرتے تھے یا بناتے تھے، لہو ان کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، اونچی اونچی عمارتوں میں سے، وتماثیل، اور تصویریں، وجفان کالجواب، اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن، وقدور الراسیات، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم، نہیں خبر دی ان کو یعنی جنات کو، علی موتہ، ان کی وفات پر، ان کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تأکل من سأتا، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات کو علم ہوا، معلوم ہوا، ان لو كانوا يعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جاننے والے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ پہلا جو عنوان تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے انجام کا بیان تھا، اور دوسرا عنوان وہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں اور سیدنا داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں۔ والد کا جو تذکرہ یہاں پر مختصر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج بیٹے کا یعنی سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔ اب یہاں پر چونکہ فعل محذوف ہے اور الریح یہ یہاں پر منصوب ہے تو اس کے لیے فعل اور فاعل چاہیے جو بطور عامل اس کو نصب دیں، تو اس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا، وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، کہ ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ، اور ایک قرات کے مطابق یہ رفع کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ ہے، یعنی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، اس کا جو عامل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بِتَقْدِيرِ تُسَخَّرُ، وہاں پر پھر سخرنا یہ محذوف نہیں نکالا جائے گا بلکہ تسخر فعل مجہول کو یہاں پر نکالا جائے گا۔ تسخر لسلیمان الریح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ غدوها، اس کا چلنا صبح کو، سیرها من الغدوة بمعنى الصباح الى الزوال، اس کا چلنا صبح کے وقت میں یعنی صبح سے لے کر زوال تک کے وقت میں، شہر، ایک مہینے کی مسافت جتنا ہوتا تھا، یعنی جو ایک مہینے کی مسافت اس زمانے میں طے ہوتی تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہوا تھی اس نے صبح سے زوال تک طے کرنا تھا، یعنی وہ طے کر لیتی تھی۔ ورواحها،
اور اس کا شام کا چلنا، سیروہا من الزوال الی المغرب، صاحب جلالین نے رواح کی آگے تفسیر بیان کی کہ زوال سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ اتنی مسافت طے کر لیتی تھی، شہرون، ایک مہینے کے برابر، ای مسیرتہ مسیرت شہرن، مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتی تھی۔ صاحب جلالین نے کلمہ مسیرتہ ذکر کر کے بتایا کہ شہرون مہینہ، اس سے مراد یہ ہے کہ مہینے کی مسافت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ ہوا کو ان کے تابع کیا تھا۔ وہ ہوا یہ چاہتے تیز چلے تو تیز چلتی، یہ چاہتے آہستہ چلے تو آہستہ چلتی، یہ اس کو شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق مغرب جس طرف چلانا چاہتے تھے وہ ہوا چلتی تھی۔ اور اس ہوا کے اندر ان کا تخت ہوتا تھا، جو تخت ان کو لے کر مختلف مقامات کا سفر کرتا تھا، یعنی جہاں ایک مہینے میں انسان پہنچتا ہے وہاں پر وہ صبح کے ایک تھوڑے سے وقت میں ان کو پہنچا دیتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرا معجزہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ اصلنا، اصال یسیلو سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی سے، اور اس کا معنی صاحب جلالین نے آگے واضح کیا، عذبنا، اور ہم نے بہایا، لہو ان کے لیے، عین القطری، تانبے کا چشمہ۔ تانبا ایک ٹھوس اور سخت چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا، اس سے وہ جو بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ فرماتے القطر کا مطلب یہ کہ النحاس، تانبا۔ فَأُجْرِيَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهِنَّ كَجَرْيِ الْمَاءِ، صاحب جلالین فرماتے کہ یہ چشمہ 3 دن اور 3 راتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا۔ وَعَمَلُ النَّاسِ إِلَى الْيَوْمِ مِمَّا أُعْطِيَ سُلَيْمَانَ علیہ السلام، اور لوگ آج تک جو تانبے سے کام کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، یہ سارا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تانبا نہ آگ سے نہ کسی اور ذریعے سے پگھلایا جا سکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت عطا کی تھی، اس کے بعد پھر تمام لوگوں کو یہ نعمت عطا ہو گئی کہ وہ پھر آگ کے ذریعے تانبے کو پگھلا سکتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ صاحب جلالین نے یہ فرمایا فَأُجْرِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهِنَّ كَجَرْيِ الْمَاءِ، یہ جو عبارت ہے اس کے اوپر قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ امور ہیں جن امور کے اندر ہمیں نص کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس بات پہ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے صرف 3 دن اس کو چلایا گیا تھا۔ تو اس لیے قرآنی آیت وہ مطلق ہے، تو اس کو اپنے اطلاق پر ہی رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چشمہ تھا تانبے کا وہ چلا رکھا تھا۔ کتنا عرصہ چلایا کتنا نہیں چلایا اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم بھی اس کو تعیین کی طرف نہیں جائیں گے۔ تیسرا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے، مَن يَعْمَلُ، جو کام کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کے آگے، بِإِذْنِ، یعنی بَيْنَ يَدَيْ سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بِإِذْنِ، بِإِذْنِ سے مراد بِأَمْرِ، اللہ کے حکم سے، ربی، ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ جنات کام کرتے تھے۔ بِإِذْنِ ربی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ان کو صلاحیتیں عطا کر رکھی گئی تھیں یا انعامات عطا کر رکھے گئے تھے، یہ ان کے ذاتی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ آگے کچھ جو کام وہ کرتے تھے یا ان کی جو سزا تھی اس کا بیان دیکھیے۔ وَمَن يَزِغْ، زاغ یزیغ سے ہے، چونکہ یہ یہاں پر شرط واقع ہوا ہے تو اس لیے ساکن ہونے کی وجہ سے یا پھر محذوف ہو گئی، وہ قواعد آپ نے صرف میں پڑھ رکھے ہیں، معنی ہے یعدل، اور جو روگردانی کرے گا، ٹیڑھا پن اختیار کرے گا، نافرمانی کر کے، منہم، ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، حکم کیا تھا، لہو بطاعتہ، حکم یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، تو اس حکم سے جو بھی روگردانی کرتا، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب السعیر، بڑکتی ہوئی آگ میں سے، النار فی الاخرہ، یعنی آخرت کے اندر ان کو آگ میں جلایا جائے گا، آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے، فی الدنیا، یعنی یہ سزا ان کو دنیا کے اندر بھی ملتی تھی۔ دنیا کے اندر کیسے ان کو بھڑکتی آگ سے جلایا جاتا تھا، بِأَن يَضْرِبَهُ مَلَكٌ بِصَوْتٍ مِّنْهَا ضَرْبَةٌ تُحْرِقُهُ، کہ وہ کوئی ایک فرشتہ، اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہوتا تھا، وہ اس کے ذریعے اس کو مارتا تھا اور وہ اس سے جلتا تھا جو نافرمانی کرتا تھا۔ اس بات کے اوپر بھی قرآن حدیث سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، صاحب جلالین نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یعملون، وہ کام کرتے تھے، یعنی جنات،
لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاء جو وہ چاہتے تھے من محاریبا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا. ابنیۃ مرتفعۃ یہ محاریب جو کہ محراب کی جمع ہے اس کی وضاحت ہے کہ وہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. ابنیۃ مرتفعۃ یصعد الیہا بدرج وہ اس پر سیڑھی لگا کر چڑھتے تھے، یعنی بغیر سبب کے وسیلہ ذریعہ کے اس پر نہیں چڑھا جا سکتا تھا، اتنا وہ بلند تھا. وتماثیل اور تصویریں جمع تمثال فرماتا ہے تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے. وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم تكن اتخاذ الصور حراما في شریعته. فرماتے ہیں تمثال مفرد ہے، تماثیل اس کی جمع ہے، اور تمثال کہتے ہیں اس چیز کو جس کو کسی کی صورت میں ڈھال کر بنایا جائے، یعنی تصویریں بنائی جائیں، چاہے وہ تانبے سے ہوں، وزجاج وہ شیشے سے ہوں، ورخام وہ سفید پتھر سے ہوں. فرماتے ہیں ولم تکن اتخاذ الصور حراما فی شریعته ان کی شریعت کے اندر تصویریں بنانا جاندار کی یہ حرام نہیں تھا. اس بات کی وضاحت کر دوں کہ صاحب جلالین نے جو یہ جملہ لکھا ولم تکن اتخاذ الصور حراما، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تماثیل کے اندر جاندار غیر جاندار دونوں طرح کی تصویریں شامل تھی، وہ دونوں طرح کی تصویریں بناتے تھے. تو اس کی پھر جو اعتراض ہوتا ہے کہ جو یعنی تصویر بنانا ہے وہ تو حرام ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ان کی شریعت کے اندر حرام نہیں تھا. تو یہ بات تورات کی روح سے درست نہیں معلوم ہوتی کہ ان کی شریعت کے اندر تصویریں بنانا حرام نہیں تھا، کیونکہ تورات کے اندر تصویر بنانے کی حرمت کا ذکر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شریعت کے اندر بھی جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام تھا. تو قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے اندر تو تماثیل مطلق ہے، وہ جاندار بے جان کی تفریق نہیں ہے. تو ہمارے دیگر نصوص وہ اس کو طے کر دیتے ہیں کہ تماثیل سے مراد وہ غیر جاندار کی تصویر ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اس طرح اور چیزیں ہیں، تو یہ ان کی تصاویر یہاں پر مراد ہوں گی. وجفان جمع جفنت جفان یہ جفنتن کی جمع ہے، اور یہ ان بڑے بڑے تھالوں کو پلیٹوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کھانا رکھا جاتا ہے. کل جوابی جمع جابیت جواب جابیت کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی حوض کبیر بڑے بڑے حوض. یجتمع علی الجفنۃ 1000 رجل یاکلون منها فرماتے ہیں کہ ایک ایک تھال کے اوپر ایک ایک ہزار آدمی بیٹھتا تھا اور وہ اس سے کھاتا تھا. وقدور الراسیات اور گاڑی ہوئی یا زمین کے اندر جمی ہوئی دیگیں ہوتی تھیں، ہانڈیاں ہوتی تھیں. ثابتات راسیات کی آگے وضاحت کی، ثابتات جمی ہوئی. لہا قوائم اس کے کونے ہوتے تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے پائے ہوتے تھے. لا تتحرک عن اماکنها وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے. تو تخذوا من الجبال بالیمن وہ یمن کے پہاڑوں سے بنائے جاتے تھے. یصعد الیہا بالسلالم اور ان پر سیڑھیوں کے ذریعے چڑھا جاتا تھا. صاحب جلالین کا یہ کہنا کہ تخذوا من الجبال بالیمن یمن کے پہاڑوں سے اس کو بنایا جاتا تھا، یہ لازمی بات نہیں ہے کہ صرف پہاڑ سے ہی اس کو بنایا جاتا تھا، پیتل کی، لوہے کی اور دیگر بھی جو چیزیں ہیں ان سے بھی ان کا بننا ممکن ہے. وقلنا اور ہم نے کہا، یہ وقلنا یہ فعل محذوف نکالنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اعملوا آل داود شکرا یہ محل نصب کے اندر واقع ہے. اعملوا عمل کرو ایسے، یا آل داود یا یہ صاحب جلالین نے یہاں پر حرف ندا کو محذوف ذکر کیا، اے داود علیہ السلام کے خاندان، بطاعت اللہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، شکرن شکر یعنی ایسے اعمال کرو جو اعمال شکر پر دلالت کرتے ہوں. لہو علی ما آتاکم یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پہ کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ما آتاکم من النعم جو تمہیں اس نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. تو شکر قولی بھی ہوتا ہے، شکر فعلی بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی انسان اپنے حال سے بھی شکر ادا کرتا ہے. تو تمام تر شکر وہ انسان کو عمل میں لانا چاہیے. وقلیل اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی میرے بندوں میں سے، الشکور شکر ادا کرنے والے. العامل بطاعتی شکرا لنعمتی کہ جو میری اطاعت پر عمل کرنے والے ہوں میری نعمتوں کے شکر کے طور پر. مطلب یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا جذبہ، نیت بھی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنے مطالب کے لیے یا اپنی قضاء حوائج کے لیے عبادت کرتا رہے.
یہ وقلیل من عبادی الشکور، اس کی جو ترکیب ہے وہ قلیل، یہ خبر مقدم ہے، من عبادی اور جار مجرور یہ متعلق ہو کر صفت بن جائے گا قلیل کا، اور الشکور یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی الشکور قلیل من عبادی، قلیل ثابت من عبادی، بہت تھوڑی تعداد ہے جو میرا شکر ادا کرنے والی ہے میرے بندوں میں سے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو مزید چلاتے ہیں، چونکہ ویڈیو کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت و شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔